ہمارے بزرگوں نے ختم نبوت کا پہرا دیا، ادھر عدالت میں یہ کیس چل رہا، ادھر خلیفہ غلام محمد صاحب ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اپنے مریدین سے کہنے لگے میں اٹھ نہیں سکتا، میں چل نہیں سکتا، میری چارپائی کو اٹھاؤ، ٹرین کے اندر رکھو اور بابلپور کی عدالت میں لے جا کر میری چارپائی رکھ دو۔ مرید کہنے لگے حضرت جی آپ نے ساری زندگی دین کا کام کیا ہے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اس بڑھاپے میں، اس ذوق میں، بیماری میں آپ کی چارپائی کو کیسے عدالت تک اٹھا کے لے جائے؟ فرمایا نہیں، میری زندگی کے سارے نیک اعمال ایک طرف ہیں، لیکن یہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، مجھے جو اللہ کی ذات سے امید ہے یہ باولپور کی عدالت میں ختم نبوت کے لیے حاضری قیامت کے دن میری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ علامہ خلیفہ غلام محمد صاحب رحمہ اللہ کی چارپائی کو اٹھایا گیا، ٹرین کے اندر رکھا گیا اور بھاولپور کی عدالت میں لایا گیا۔ حضرت علامہ انور شاہ دلائل دیتے رہے، حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب رحمہ اللہ کی چارپائی عدالت کے ایک کونے میں ہوتی تھی، جج مسلمان تھا، جج محمد اکبر خان مسلمان تھا۔ ایک دفعہ قادیانی وکیل کہنے لگا یہ بابا جو ہے نا جس کی چارپائی تم یہاں لے کر آتے ہو، یہ چارپائی نہ لے کر آیا کرو، اس لیے کہ مجھے محسوس ہی ہو رہا یہ خلیفہ غلام محمد صاحب اپنی توجہات کے ذریعے سے جج محمد اکبر خان کے دل پر توجہ ڈالتا ہے، اور مجھے محسوس ہی ہو رہا انگریز کے دور میں بھی اب انگریز کے بچوں قادیانیوں کے خلاف فیصلہ ہونے کو جا رہا۔ ادھر علامہ انور شاہ دلائل دیتے تھے، ادھر خلیفہ غلام محمد صاحب اپنی توجہات کے ذریعے سے جج محمد اکبر خان کے دل پر توجہ ڈالتے تھے۔ چنانچہ انگریز کے دور میں یہ سب سے پہلا بھاولپور کی عدالت کا فیصلہ ہوا کہ غلام عائشہ کا نکاح عبد الرزاق نامی لڑکے کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ یہ لڑکی مسلمان ہے، حضور کو آخری نبی مانتی ہے، اور عبد الرزاق نامی لڑکا حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، مرزائی کافر مرتد دجال ہے، اس مسلمان لڑکی کا نکاح مرزائی لڑکے کے ساتھ نہیں، لہذا یہ نکاح منسوخ کیا جاتا ہے اور اس لڑکی کو آزاد کیا جاتا ہے۔ انگریز کے دور میں اس نکاح کے منسوخ ہونے کا تنسیق کا فیصلہ ہوا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں گویا کہ انگریز کے دور میں پہلا عدالتی فیصلہ تھا جو قادیانیوں کے خلاف آیا۔ روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب ظلمت نے ڈھلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ آسمان تھما ہوا تھا، چلے جو میرے محمد تو دنیا نے چلنا سیکھا۔ تمام احباب محبت عقیدت اور عبادت کی نیت سے درود پاک کی تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی من ختمت بہ الرسالہ وأیدتہ بالنصر والکوثر والشفاعہ۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع کوہاٹ کے زیر اہتمام آج یہ عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس اپنی سالانہ ترتیب کے مطابق منعقد ہے، اور آج کی اس تاریخ ساز کانفرنس کی صدارت فرما رہے ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب امیر مرکزیہ حضرت مولانا خواجہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ میں اس کامیاب کانفرنس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع کوہاٹ کے امیر، وفاق المدارس العربیہ ضلع کوہاٹ کے مسئول حضرت مولانا مجاہدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ،
اور ان کی پوری ٹیم کو ہمارے اکابر علماء جو سٹیج پر تشریف فرما ہے، مجمع میں تشریف فرما ہے، ان تمام علماء کو میں آج کی اس بھرپور کامیاب کانفرنس تاریخ 7 کانفرنس پر مبارکباد پیش کروں گا۔ خاص طور پہ حضرت امیر محترم کے رفیق خاص اور ختم نبوت کے پروانے محترم بھائی محمد علی صاحب، اللہ رب ذوالجلال حضرت کی ساری ٹیم کو، تمام کارکنوں کو اور زیادہ ایمانی جذبہ، ولولہ اور اللہ رب العزت ہر میدان میں کامیابی اور فتح عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، بہت سارے علماء کرام آج کی اس تاریخ 7 کانفرنس سے خطاب فرما چکے، اور ابھی جماعت کے مرکزی رہنما کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی بہت جلد آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال میری آپ کی مجمع میں موجود ہمارے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، ہمارے بچے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجد کی اوپر تک تمام منزلیں فل ہیں، اور نبی کے دیوانے اور پروانے الحمدللہ ختم نبوت کی پاسبانی کے لیے آج یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال مجھ سمیت تمام اکابرین آپ حضرات سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کی یہ کانفرنس عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے منعقد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت عقیدہ توحید کی طرح سے ایک بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔ کلمے کے پہلے حصے لا الہ الا اللہ سے ہمیں اللہ کی توحید کا پیغام ملا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق ذات کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اگر کلمے کے پہلے حصے سے اللہ کی توحید کا عقیدہ، توحید کی دعوت ملی ہے، تو اسی کلمے کے دوسرے حصے محمد الرسول اللہ سے حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور ختم نبوت کا عقیدہ ملا۔ حضرات گرامی، میرا آپ کا اور پوری امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ جس طرح سے اللہ کے بعد اللہ کوئی نہیں، خدائی کوئی نہیں، اللہ کے بعد الوہیت اور خدائی کا تصور کفر ہے، اسی طرح سے محمد مصطفیٰ کے بعد نبوت اور رسالت کا تصور بھی کفر ہے۔ کیا ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ جو شخص اللہ کے بعد کسی اور کو الہ اور خدا مانتا ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے، پکا کافر ہے۔ اسی طرح سے جو شخص محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی اور رسول مانتا ہے، ایسا شخص بھی مسلمان نہیں ہے، پکا کافر ہے۔ مرزا غلام قادیانی اور مرزا قادیانی کو ماننے والے مرزائی اور قادیانی، ان سے ہمارا اختلاف یہی ہے، ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مدینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور مرزائی اور قادیانی یہ کہتے نہیں، حضور آخری نبی نہیں ہے، حضور علیہ السلام کے بعد مرزا غلام قادیانی، یہ قادیان والا مرزا غلام قادیانی یہ بھی اللہ کا نبی بن کے آ گیا، مہدی بن کے آ گیا، مسیح بن کے آ گیا۔ ہم کہتے نہیں، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، لاسٹ آخری نبی۔ آپ بھی کہیں حضور اللہ کے، ذرا گج بج کے کہیں حضور اللہ کے، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آقا علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی آ سکتا، اور جو بدبخت نبی انہی کا دعویٰ کرے گا وہ مسلمان نہیں، کافر ٹھہرے گا، اور جو اس کو نبی مانیں گے وہ بھی مسلمان نہیں، کافر ٹھہریں گے۔ یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ دعوت ہے، یہ وہ ایمانی پیغام ہے جس کے لیے آج
عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع کوہاٹ نے آپ کو یہاں اس تاریخی مسجد حاجی بہادر خان میں یہاں آپ کو جمع کیا ہے اور آپ ختم نبوت کی یہ دعوت اور یہ مشن سننے کے لیے آئے ہیں۔ حضرات محترم، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا یہ عقیدہ اتنا حساس اور نازک ہے، موطا امام مالک کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے ایک صحابی کو بلا رہے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعے کے خطبے میں جن کا نام آتا ہے، جو امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، قرآن کے ماہر ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام ان کو بلا رہے ہیں۔ حضرت ابی فوراً نہیں آئے، کچھ تاخیر سے تشریف لائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا، ابی میں نے تجھے بلایا تھا، آپ فوراً نہیں آئے، کچھ دیر سے آئے ہو، وجہ موطا امام مالک کے اندر حدیث موجود ہے، علماء جانتے ہیں۔ حضرت ابی نے کیا کہا؟ حضرت ابی کہنے لگے، آقا انا اصلی، جب آپ نے بلایا میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے بتائیے نماز سے بڑھ کر اور معقول عذر کیا ہو سکتا ہے؟ آج ہم نے چھوٹے چھوٹے بہانے بنا لیے، مکان کا بہانہ بنا لیا، دکان کا بہانہ بنا لیا، مہمان کا بہانہ بنا لیا۔ جب رسول اللہ کی ناموس کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ درپیش ہو، رسول اللہ کی حرمت کا مسئلہ درپیش ہو، سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ مہمان، دکان، مکان کیا ہے، اپنی جان بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ مصطفیٰ پاک کی ناموس پہ سمجھوتا کیا جا سکتا؟ حضرت ابی کہنے لگے، آقا انا اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ کے سلام پھیر کے فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابی تو نے اللہ کے قرآن کا یہ ارشاد نہیں سنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، قیامت کی صبح تک ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں بلائے فوراً لبیک کہو۔ حضرت ابی ہماری طرح نہیں تھے، حضور کے صحابی تھے، سمجھ گئے آقا مجھے کیا بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ فرمایا، آقا آج کے بعد جب آپ بلائیں گے نماز پڑھ رہا ہوں گا، نماز چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ یہاں تک حدیث پاک ختم ہوئی۔ موطا امام مالک کے اندر حاشیے پہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، ارے کون امام مالک رحمت اللہ علیہ، جن کو تقریباً خود فرماتے ہیں، خود فرماتے امام مالک رحمت اللہ علیہ، ما بت لیلۃ الا رأیت فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں مجھے خواب میں آقا علیہ السلام کا دیدار نہ ہوتا۔ امت کے اندر ایسے بڑے بڑے عاشق، ایسے بڑے بڑے دیوانے، نبوت اور صاحب نبوت اور صاحب ختم نبوت کیسے پروانے موجود ہیں، خدا کی قسم، جن کو ہر رات آقا پاک علیہ السلام کا خواب میں دیدار ہو رہا ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے، ما بت لیلۃ، کوئی ایک رات میری ایسی نہیں گزرتی، الا رأیت فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہر رات میں خواب میں حضور علیہ السلام کا دیدار کرتا ہوں، آقا علیہ السلام کے دیدار سے مشرف ہوتا ہوں۔ آج ہمارے گنگے بہرے وزیر امریکہ کے تلوے چاٹنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، امریکہ کے جوتے چاٹنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ جوتے چاٹنے سے، تلوے چاٹنے سے کام نہیں بنے گا، طالبان کی طرح سے غیرت اور ایمانی طاقت دکھانی پڑے گی۔ آج انہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے، اللہ کی ذات پر توکل کر کے، پوری دنیا کا کفر ایک طرف ہے، دوسری طرف چند نہتے لوگ ہیں، لیکن عرش والے نے بتا دیا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ نے دنیا کی طاقتوں کو شکست فاش دے کر بتا دیا، رسول اللہ کی ناموس کے لیے ڈٹ جاؤ، فتح تمہاری ہے۔ اللہ ہمیں فتح دیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔
اللہ ہمیں فتح دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی مدد حق اور آل حق کے ساتھ ہے۔ آپ کی دعوت نہ حق نہ ہو، آپ کا مشن نہ حق نہ ہو، آپ حق پر ہو، ڈٹ جائیے۔ عرش والے کی مدد آج بھی تیار ہے۔ دوستو، حضور علیہ السلام کی ناموس کا مسئلہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں عشق رسالت کا عالم یہ ہے، ایک مرتبہ فرض حج کے لیے مدینے سے نکلا۔ ظاہر حج مکہ میں ہوتا ہے، بیت اللہ کے ارد گرد ہے، مینا ہے، عرفات ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ عشق رسالت کا عالم یہ ہے، ایک مرتبہ صرف فرض حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کے علاوہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نفل حج کے لیے بھی مدینے سے نہیں نکلے، تاکہ مجھے کہیں موت مدینے سے باہر نہ آ جائے۔ جب یہ قربانی بادشاہ وقت پیشکش کرتا ہے، خلیفہ ہارون الرشید پیشکش کرتا ہے، آپ آ جائیے، ہم آپ کو بڑا عہدہ دیتے ہیں، مال دیں گے، دولت دیں گے، تنخواہیں دیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج مال اور تنخواہوں کی وجہ سے اپنے ایمان کے سودے کر لیے؟ لیکن امام مالک رحمہ اللہ کو پیشکش ہوئی، بادشاہ وقت کہتا ہے آپ ہمارے پاس آئے، ہم آپ کو ہر طرح سے دنیا کی سہولت دیں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، مجھے اپنے نبی کی حدیث یاد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، ایمان والوں کے لیے، نبی کے دیوانوں کے لیے مدینہ سب سے بہتر ہے اگر لوگ اس بات کو سمجھے تو۔ فرمایا میں مدینہ چھوڑ کے کسی سرکار، کسی بادشاہ کی دعوت اور پیشکش پر نہیں جا سکتا، میں مدینہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میں مدینہ چھوڑوں، مجھے اللہ کے نبی کے شہر مدینہ پاک سے باہر موت آ جائے، میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا، میرا عشق رسالت یہ گوارا نہیں کرتا۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام کی محبت میں یہ جذبہ دکھایا، اللہ نے آخرت میں جو انعام دینا ہے وہ تو اللہ دے گئی، اللہ نے دنیا میں انعام یہ دیا، ہر رات مدینے والے کا خواب میں دیدار ہو رہا۔ حضرات گرامی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ آگے امام مالک رحمہ اللہ حاشیے کے اندر امام مالک رحمہ اللہ کی حدیث پاک پر تبصرہ محدثین فرماتے ہیں کہ اس بات پر تو پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا اتفاق ہے۔ تمام فقہا، تمام محدثین فرماتے ہیں ذات رسالت کا حق یہ ہے، اگر حضور بلائے ساری امت کے فقہا محدثین اس بات پر متفق ہے کہ امتی کو چاہیے نماز چھوڑ کے فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے۔ اس پہ تو سب کا اتفاق ہے۔ اگلا مسئلہ کہ نماز کے دوران جانا بھی ہے، آنا بھی ہے، نماز کے دوران حضور پاک سے بات چیت کرنا بھی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نماز باقی رہے گی یا نماز ختم ہو جائے گی۔ بعض محدثین فرماتے ہیں یہ آنا جانا چونکہ نماز کے آداب کے خلاف ہے، نماز باقی نہیں رہے گی۔ دوسرے محدثین فرماتے ہیں آنا جانا حضور پاک سے بات چیت کرنا مفت میں رہا، نماز اسی طرح سے قائم رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت۔ اس لیے شمع رسالت کے پروانوں، نبی کی ختم نبوت کے دیوانوں، کیا تہیہ کرتے ہو جب بھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ان اکابرین کی موجودگی میں، ان اکابرین کی سرپرستی میں اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے لیے بلائے گی، ناموس رسالت کی پاسبانی، پہرے داری اور چوکی داری کے لیے بلائے گی، کیا کوہاٹ کا غیرت مند مسلمان فوراً لبیک کہے گا؟ انشاءاللہ ہر سال اس کانفرنس میں، پھر چناب نگر کی کانفرنس ہے، لاہور کے اندر کانفرنس ہو رہی، راول پنڈی کے اندر کانفرنس ہو رہی۔ آج 5 ستمبر ہے، کل 6 ستمبر ہے، لیاقت باغ کے اندر ختم نبوت کی کانفرنس ہو رہی۔ ابھی بھائی محمد علی صاحب فرما رہے تھے کل بھی یہاں سے ہم نے راول پنڈی کی کانفرنس کے لیے جانا ہے۔ آپ احباب رسول اللہ کی ناموس کے لیے لیاقت باغ راول پنڈی پہنچیں گے انشاءاللہ، اور پھر اگلے دن
लब्बैक 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 लब्बैक। अगले दिन 7 सितंबर को फिर लाहौर में भी कॉन्फ्रेंस है। ये रसूलुल्लाह की नामूस का मसला है, रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का मसला है। कुरान भी हमें यही सबक देता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीसें भी हमें यही सबक देती है, यही दर्स देती है। हमारा सब कुछ कुर्बान हो जाए, रसूलुल्लाह की नामूस पे आंच नहीं आने देनी, रसूलुल्लाह की नामूस पे हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुसलमान के ईमान का मसला है। मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, रसूलुल्लाह की नामूस पे हमला बर्दाश्त। आ जाइए, सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक मरतबा हजरत सिद्दीक़ अकबर तशरीफ फरमाए, हजरत उमर तशरीफ लाए, कहने लगे अबू बकर सिद्दीक़ यार एक सौदा करते हैं, एक तबादला करते हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर कहने लगे हाँ क्या तबादला करना है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ सुभान अल्लाह, क्या मुबारक हस्तियाँ हैं, सिद्दीक़ अकबर की अजमत को भी सलाम है, फारूक आज़म की अजमतों को भी सलाम है। फरमाया मुझे अपनी नेकियों में से मेरी जिंदगी भर की नेकियां ले लो, मेरे सारे नेक आमाल ले लो। फरमाया कि मुझे अपनी जिंदगी की आतिनी यौमन व लैलतन वाहिदा, मुझे एक दिन और एक रात दे दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे उमर वो कौन सा दिन कौन सी रात तुम्हें चाहिए? अपनी जिंदगी की सारी नेकियां मुझे दे रहे हो? तेरे बारे में तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया हसनात उमर अक्सर मिन नुजूम समा, अरे मेरे उमर की नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा है। सारी नेकियां मुझे दे रहे हो, कौन सा दिन चाहिए, कौन सी रात चाहिए? फरमाया के दिनों में से वो दिन जो झूठे मुद्दई नबूवत और खत्म नबूवत के गद्दार मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ यमामा के मैदान में जंग लड़ी थी, जिहाद किया था, उन दिनों में से एक दिन आतिनी यौमा, एक दिन मुझे दे दो। और जो गारे सौर में हिजरत की शब आपने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ 3 रातें गुजारी है, उन 3 रातों में से एक रात मुझे दे दो, क्योंकि आपने यमामा के मैदान में हुजूर की खत्म नबूवत का पहरा दिया और गारे सौर में हिजरत की रात हुजूर की जात का पहरा दिया। ये तमाम आमाल की जान है, मुझे अपने दिनों में से एक दिन दे दो, एक रात मुझे दे दो, उमर की जिंदगी की सारी नेकियां ले लो। दोस्तों मेरा सवाल ये है, अबू बकर सिद्दीक वहां पर हज तो नहीं फरमा रहे थे, वहां उम्रा नहीं कर रहे थे, वहां कुरान करीम की तिलावत तो नहीं थी, वहां क्या है कोई और ऐसा अमल नहीं था। वहां अमल था तो सिर्फ एक अमल था, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की जात, आका अलैहिस्सलाम की नामूस, आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का पहरा दे रहे थे। आज अगर खत्म नबूवत की पहरेदारी और पासबानी है, मेरी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तिलावत, तबलीग, हदीस पढ़ना पढ़ाना, तफसीर पढ़ना पढ़ाना, मेरे सजदे करना, सब कुछ अल्लाह की बारगाह में कबूल है। और अगर खत्म नबूवत की पहरेदारी नहीं, हुजूर की नामूस और खत्म नबूवत महफूज नहीं, दुश्मन गुस्ताख हुजूर की नामूस पे, खत्म नबूवत पे हमला कर रहा है, खुदा की कसम मेरी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। मौलाना ज़फ़र अली खान रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया? नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, मगर मैं बावजूद इनके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक मैं कट मरूं ख्वाजा बता की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। कुहाट के गैरतमंद मुसलमानों, रसूलुल्लाह की नामूस, रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत, मेरी तमाम इबादत, हत्ता कि मेरे ईमान की रूह है, मेरा ईमान भी तब कबूल है जब हुजूर की खत्म नबूवत महफूज है।
रसूलुल्लाह की नामूस महफूज है। अगर रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत, रसूलुल्लाह की नामूस महफूज नहीं, खुदा की कसम मेरी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तिलावत, हत्ता कि मेरा ईमान भी अल्लाह की बारगाह में कबूलियत नहीं पा सकता है। इसलिए हालात का तकाजा ये है, आज इस कॉन्फ्रेंस में, तारीख साज कॉन्फ्रेंस में हमने ये तहिया करना है सिद्दीक़ अकबर के जज्बे के साथ, फारूक आज़म के जज्बे के साथ, सहाबा किराम के जज्बे के साथ, बलबले के साथ हम इंशाअल्लाह मरते दम तक खत्म नबूवत का पैरा देंगे इंशाअल्लाह, देंगे इंशाअल्लाह, खत्म नबूवत की पासबानी करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे बुजुर्ग भी जिंदाबाद, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जब बूढ़ों के ये जज्बात हैं तो नौजवानों के जज्बात क्या होंगे, और हमारी कौम के नौनिहाल और हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उनके क्या जज्बात होंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके ये नारे दुश्मन भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके माथे के तेवर भी पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ये आपके जज्बात हुजूर अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अतर, दिल मुबारक के लिए ठंडक का जरिया होंगे, और गुस्ताखान रसूल के लिए मौत और उनके लिए तबाही का जरिया होंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी, असहाब रसूल के बाद ज़माना आ जाता है हमारे नकाबिरीन बुजुर्गों और मशाइख का। आ जाइए हमारे इन बुजुर्गों में, हमारे नकाबिरीन में, हमारी इन खानकाओं में, हमारे मशाइख में एक बड़ी खानका दीनपुर शरीफ के अंदर ये हजरत खलीफा गुलाम मोहम्मद साहब रहमहुल्लाह की खानका है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह खानका आबाद है। हजरत खलीफा गुलाम मोहम्मद साहब रहमहुल्लाह सारी जिंदगी लोगों की इस्लाह करते रहे, चोरों को तौबा ताइब कराते रहे, लोगों को अल्लाह का वली बनाते रहे, लोगों को तौबा ताइब करा के सीधे रास्ते पर लगाते रहे। चलते चलते हजरत खलीफा गुलाम मोहम्मद साहब रहमहुल्लाह की जिंदगी के आखिरी लम्हात आ जाते हैं। हजरत खलीफा गुलाम मोहम्मद साहब दीनपुर शरीफ की खानका के रूह रवा बानी मबानी हजरत खलीफा गुलाम मोहम्मद साहब रहमहुल्लाह आखिर उम्र में कमजोर हो गए। जिस्म के साथ गोश्त की बोटी नहीं, हड्डियों का ढांचा बन गए, चारपाई पर हर वक्त लेटे हुए हैं, उठने की शकत नहीं, चलने की हिम्मत नहीं। इस दौरान भावलपुर के अंदर एक वाकया पेश आया। गुलाम आयशा नामी एक लड़की का निकाह अब्दुल रज़ाक नामी लड़के से हुआ, लेकिन वो अब्दुल रज़ाक नामी लड़का अचानक मुर्तद और मिर्ज़ई हो गया और मुतालबा करने लगा। 1930-32 का ज़माना है, अंग्रेज जालिम का दौर इक़्तिदार है, अंग्रेज की हुकूमत हिंदुस्तान पर है, अदालतों पर अंग्रेज का कब्जा है, कानून और हुकूमत पर अंग्रेज का तसल्लुत है। खलीफा गुलाम मोहम्मद साहब रहमहुल्लाह अपनी खानकाह के अंदर मौजूद हैं। इधर पता चला भावलपुर की सरजमीन पे वो अब्दुल रज़ाक नामी लड़का मुर्तद हो गया, मिर्ज़ई हो गया और मुतालबा करने लगा कि ये जो मेरी मनकूहा है, मेरी मंगेतर है गुलाम आयशा, इसको मेरे हवाले किया जाए, मेरा इससे निकाह हो चुका है। अब मुझे बताइए, किसी मुसलमान लड़की का निकाह किसी मिर्ज़ई से हो सकता है? मुझ जैसा मौलवी उल्टा भी लटक जाए, सीधा नहीं उल्टा भी हो जाए और 100 दफा निकाह पढ़ा दे, क्या मुसलमान लड़की का निकाह किसी कादियानी और किसी काफिर से हो सकता है? निकाह का ज़ाब्ता और कानून ये है, मुसलमान लड़की का निकाह मुसलमान लड़के से ही होगा। मुसलमान लड़की का निकाह मिर्ज़ई और कादियानी लड़के से हो सकता नहीं है। अगर निकाह हो भी गया, जब पता चले
فوراً وہاں سے واپس آ جائے. طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ طلاق تو تب لی جاتی ہے جب نکاح ہوا ہو. جب نکاح ہی نہیں ہوا سرے سے، طلاق لینے کی ضرورت ہے. بغیر طلاق لیے واپس آ جائے. غلام عائشہ کا نکاح عبد الرزاق سے ہوا، مسلمان تھا، اچانک مرتد ہو گیا، مرزائی ہو گیا. ظاہر انگریز کا دور ہے اور مرزائی تو انگریز کی پیداوار ہے. مرزائیوں کو تو انگریز نے کھڑا کیا ہے. ملکہ وکٹوریہ کے کہنے پہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اللہ کا نمائندہ نہیں مرزا قادیانی، انگریز کا نمائندہ ہے. یہ انگریزی نبی، انگریزی یہ عرش والے کا نبی نہیں ہے. مرزا غلام قادیانی انگریز سرکار، انگریز دجال کا نبی ہے. اس لیے یہ بھی دجال ہے، انگریز بھی دجال ہے. خلیفہ غلام محمد صاحب کو پتہ چلا کہ وہ قادیانی تو رخصتی کا مطالبہ کر رہا ہے. حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب رحمہ اللہ نے مولانا صادق صاحب باولپور والوں کو حکم فرمایا کہ انڈیا سے، دارالعلوم دیوبند سے حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کو بلایا جائے. اس لیے کہ جتنے اسپیشلسٹ اور قادیانیت کو جاننے والے محدث زمان، محدث عصر علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ ہے، اتنا اور کوئی نہیں ہے. لہذا ان کو بلایا جائے. علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ حج کا داخلہ کرا چکے تھے، حج کے لیے تیاری کر چکے. بعض فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں بحری جہاز چلتے تھے. بحری جہاز تک دریا میں پہنچ گئے. ادھر سے تار پہنچا کہ جناب باولپور کی عدالت میں ایک مسلمان لڑکی کا نکاح مرزائی سے ہو چکا. اب وہ مطالبہ رخصتی کا کر رہا ہے. رسول اللہ کی ناموس کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے. یہ ایک لڑکی مرزائیوں کے نکاح میں گئی، یہ ایک نہیں ہے، قیامت تک پوری نسل مرتد ہو جائے گی، قیامت تک پوری نسل جہنم کا ایندھن بن جائے گی. علامہ انور شاہ فرماتے ہیں کتنے عظیم آدمی ہیں. فرماتے ہیں میں حج کا داخلہ کرا چکا، میرے ساتھ کئی لوگ میری وجہ سے حج کے لیے تیار ہوئے کہ چلو ایک عالم کے ساتھ حج کے لیے جائیں گے، ہمارے حج کے اعمال بھی درست ادا ہوں گے، ہمارا حج بھی قبول ہو جائے گا. کہتے علامہ انور شاہ فرماتے ہیں مجھے جب تار پہنچا میں نے اپنے اعمال نامے پر نظر ڈالی. میں نے کہا انور شاہ تیرے پلے اور تو کوئی عمل ہے نہیں، آج حج ملتوی کر دے، حج پھر بھی ہو جائے گا، حج پھر بھی ہو جائے گا. باولپور کی عدالت میں رسول اللہ کی ختم نبوت کا طرفدار بن کے پہنچ جا، یہ عمل قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ ہوگا. اور اگر تو اس باولپور کے کیس میں نہ گیا، حج کے لیے گیا، قیامت کے دن حضور نے پوچھ لیا کہ انور شاہ تیری ضرورت تو باولپور کی عدالت میں تھی، تو یہاں آ گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ حج کا سفر ملتوی کیا، باولپور کی عدالت میں محمد پاک کے وکیل بن گیا. بیمار بھی ہے، بواسیر کا مرض ہے، بہت شدید علیل ہے، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، لیکن 6 گھنٹے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ 6 گھنٹے باولپور کی عدالت کے جج محمد اکبر خان کے سامنے کھڑے ہو کر رسول اللہ کی ختم نبوت کے دلائل دے رہے ہیں. جب کئی دن گزر گئے، ادھر سے علامہ انور شاہ حضور کی ختم نبوت کے دلائل دے رہے تھے، ادھر سے قادیانیوں کا مربی، جیسے ہم کہتے نہیں ہمارے مولانا ہے، قادیانی اپنے مولوی کو کہتے مربی. قادیانیوں کا بڑا شاطر، بڑا چلاک مربی جلال الدین شمس وہاں موجود تھا. جلال الدین شمس مرزا قادیانی کے دلائل دے رہا تھا، علامہ انور شاہ حضور کی ختم نبوت کے دلائل دے رہے تھے. حضرات گرامی، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ حج کا سفر ملتوی کر کے حضور کی ختم نبوت کے طرفدار بن کے باولپور کی عدالت میں موجود ہیں اور دلائل دیتے دیتے کئی دن گزر گئے. جلال الدین شمس مرزا قادیانی دجال کے دلائل دے رہا، علامہ انور شاہ مکین گنبد خضرا محمد پاک کی ختم نبوت کے دلائل دے رہے. ایک دن علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ جلال میں آئے اور فرمایا او جلال الدین شمس قادیانی مربی اور مرزا قادیانی دجال کے نمائندے، تجھے میری نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا؟ آگے بڑھ، میرے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ. مجھے قسم رب محمد کی، میں باولپور کی اس عدالت میں، اس کے کٹہرے میں یہاں کھڑے کھڑے
تجھے دکھاتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ جلال الدین ڈر کے ایسے پیچھے ہٹ گیا گویا کہ جہنم کی آگ سامنے آ گئی ہو۔ مطالبے پہ پورا نہ اترا، یہ مطالبہ نہ کیا کہ مجھے دکھاؤ، عدالت برخاست ہو گئی، باہر نکلے۔ کسی نے مولانا علامہ انور شاہ سے پوچھ لیا، شاہ جی آج تو بڑی بات کر دی، آپ نے کہا کہ تجھے اگر دلائل پر یقین نہیں ہے تیری آنکھیں اب بھی بند ہے، تیری عقل اب بھی بند ہے، تیرا دماغ کام نہیں کر رہا، تو میں تجھے عدالت میں کھڑے کھڑے تیری انہی آنکھوں سے دکھاؤں گا کہ مرزا غلام قادیانی جہنم کی آگ میں جل رہا۔ اگر وہ ظالم مطالبہ کر دیتا تو آپ کیا کرتے؟ علامہ انور شاہ نے فرمایا، ارے اللہ کے بندے، پھر اس نے مطالبہ کر کیوں نہ دیا؟ قسم خدا کی اگر وہ مطالبہ کرتا، مجھے قسم رب محمد کی، میں اسے دکھاتا مرزا قادیانی جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ اس لیے تم کیا سمجھے انور شاہ بول رہا تھا، آج عدالت میں انور شاہ نہیں وکیل گنبد خضرا کا وکیل بول رہا تھا۔ دوستو، ہمارے بزرگوں نے ختم نبوت کا پہرا دیا، ادھر عدالت میں یہ کیس چل رہا، ادھر خلیفہ غلام محمد صاحب ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اپنے مریدین سے کہنے لگے میں اٹھ نہیں سکتا، میں چل نہیں سکتا، میری چارپائی کو اٹھاؤ، ٹرین کے اندر رکھو اور باولپور کی عدالت میں لے جا کر میری چارپائی رکھ دو۔ مرید کہنے لگے حضرت جی آپ نے ساری زندگی دین کا کام کیا ہے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اس بڑھاپے میں، اس ذوق میں، بیماری میں آپ کی چارپائی کو کیسے عدالت تک اٹھا کے لے جائے؟ فرمایا نہیں، میری زندگی کے سارے نیک اعمال ایک طرف ہیں، لیکن یہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، مجھے جو اللہ کی ذات سے امید ہے یہ باولپور کی عدالت میں ختم نبوت کے لیے حاضری قیامت کے دن میری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ علامہ خلیفہ غلام محمد صاحب رحمہ اللہ کی چارپائی کو اٹھایا گیا، ٹرین کے اندر رکھا گیا اور باولپور کی عدالت میں لایا گیا۔ حضرت علامہ انور شاہ دلائل دیتے رہے، حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب رحمہ اللہ کی چارپائی عدالت کے ایک کونے میں ہوتی تھی، جج مسلمان تھا، جج محمد اکبر خان مسلمان تھا۔ ایک دفعہ قادیانی وکیل کہنے لگا یہ بابا جو ہے نا جس کی چارپائی تم یہاں لے کر آتے ہو، یہ چارپائی نہ لے کر آیا کرو، اس لیے کہ مجھے محسوس ہی ہو رہا یہ خلیفہ غلام محمد صاحب اپنی توجہات کے ذریعے سے جج محمد اکبر خان کے دل پر توجہ ڈالتا ہے، اور مجھے محسوس ہی ہو رہا انگریز کے دور میں بھی ہم انگریز کے بچوں قادیانیوں کے خلاف فیصلہ ہونے کو جا رہا۔ ادھر علامہ انور شاہ دلائل دیتے تھے، ادھر خلیفہ غلام محمد صاحب اپنی توجہات کے ذریعے سے جج محمد اکبر خان کے دل پر توجہ ڈالتے تھے۔ چنانچہ انگریز کے دور میں یہ سب سے پہلا باولپور کی عدالت کا فیصلہ ہوا کہ غلام عائشہ کا نکاح عبد الرزاق نامی لڑکے کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ یہ لڑکی مسلمان ہے، حضور کو آخری نبی مانتی ہے، اور عبد الرزاق نامی لڑکا حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، مرزائی کافر مرتد دجال ہے، اس مسلمان لڑکی کا نکاح مرزائی لڑکے کے ساتھ نہیں، لہذا یہ نکاح منسوخ کیا جاتا ہے اور اس لڑکی کو آزاد کیا جاتا ہے۔ انگریز کے دور میں اس نکاح کے منسوخ ہونے کا تنسیخ کا فیصلہ ہوا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں گویا کہ انگریز کے دور میں پہلا عدالتی فیصلہ تھا جو قادیانیوں کے خلاف آیا۔ ہم آگے چلتے ہیں، میں کوئی شعرا نوا خطیبوں کے حوالے نہیں دے رہا، میں مشائخ کے، چونکہ ہماری خانقاہ سراجیہ حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب تشریف فرما ہے، میں بڑے بڑے مشائخ، بڑی بڑی خانقاہوں کے حوالے دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں کہ یہ مشن کتنا حساس ہے، ختم نبوت کا عنوان کتنا نازک ہے۔ یا ایک بال کے برابر بھی ہم اگر دائیں بائیں ہوئے خدا کی قسم ایمان سلامت نہیں لے جا سکتے۔ ہمارے انہی بزرگوں میں لاہور کی روحانی شخصیت امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ مجھے یاد ہے سرگودا کے اندر، ہمارے سرگودا پنجاب میں
कंपनी बाग में खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस थी और खत्म नबूवत की इस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमामुल औलिया हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी, हजरत उलमा जानते हैं मैंने किस हस्ती का नाम लिया है। इमामुल औलिया हजरत लाहौरी जब इंतकाल कर गए, लाहौर के मियानी कब्रिस्तान में दफनाया गया। इधर गाजी लमदीन की कब्र है, उधर सामने इमामुल औलिया हजरत लाहौरी की कब्र है। हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ, जब कब्र खोदी गई, जन्नत की खुशबू इस्तिकबाल के लिए कब्र में आ गई। कब्र की मिट्टी से खुशबू आ रही। कुछ यार इमामुल औलिया हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह चना इस सरगोदा की कॉन्फ्रेंस से पहले शदीद अलील और बीमार है, उठने बैठने की शकत नहीं। एक एम्बुलेंस मंगवाई गई और उस पर इमाम अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, मोटरवे नहीं है, सरगोदा से लाहौर तक का सफर 6-7 घंटे लग जाते हैं। सड़क कोई नहीं, सड़क टूटी फूटी है, बुरा हाल है। हजरत लाहौरी लेट कर तशरीफ लाए और सरगोदा में कंपनी बाग खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस में लेटे लेटे माइक के सामने तशरीफ लाए और फरमाया कि आज मेरी तबीयत बड़ी खराब थी, मैं नहीं आ सकता था, कॉन्फ्रेंस के लिए सफर नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा ये आम कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस है। अहमद अली लाहौरी तुझे जाना पड़ेगा, न मालूम तेरी जिंदगी के बाकी अमाल अल्लाह क्या कबूल है या नहीं। आज हुजूर की खत्म नबूवत के लिए हाजिरी लगा, बख्शिश हो जाएगी। हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुश्किल से 5 से 7 मिनट खिताब किया और बुढ़ापे और बीमारी की वजह से ज्यादा बातचीत न कर सके। 7 घंटे का सफर सिर्फ 7 मिनट का बयान किया और वापस तशरीफ ले गए। हम जैसे लोगों को बताने के लिए रसूलुल्लाह की नामूस का मसला हो, उठने की शकत ना हो, चलने की हिम्मत ना हो, चारपाई पर क्यों न जाना पड़े, एम्बुलेंस के अंदर लेट कर क्यों न जाना पड़े, रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत करी हाजिरी लगवानी ही लगवानी इंशाअल्लाह। खतीब इस्लाम हजरत मौलाना अजमल खान रहमहुल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अजीब लोग थे। चनाब नगर की सालाना कॉन्फ्रेंस है और इधर से मौलाना अजमल खान को हार्ट अटैक हुआ, दिल का दौरा पड़ गया। डॉक्टरों ने सफर से मना किया, आप सफर न करें, आपके लिए खतरा है, आपकी जान जा सकती है। मौलाना अजमल खान फरमाते हैं जब से चनाब नगर की कॉन्फ्रेंस शुरू हुई कभी मेरा नागा नहीं हुआ, लेकिन मजबूरी बन गई, बीमार हो गया, हार्ट अटैक हो गया, दिल का दौरा पड़ गया, दिल को दर्द हो रहा, दिल दुख रहा। मैंने कहा अजमल खान आज तक कभी चनाब नगर खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस का नागा नहीं किया, बता इस दफा क्या फैसला है। मौलाना अजमल खान फरमाते हैं चनाब नगर कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए, माइक पर फरमाया मुझे आज डॉक्टरों ने सफर से मना किया, मेरा दिल दुख रहा था, लेकिन मैंने कहा अपने दिल से कहा ए मेरा दिल तू धड़के या ना धड़के, लेकिन गुंबद खिजरा में मोहम्मद पाक का दिल न तड़पे, तू धड़कता है धड़क ले, नहीं धड़कता आज ही अपनी धड़कन अपनी हरकत रोक ले। अजमल खान तो चनाब नगर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में जाएगा ही जाएगा। दिल फट जाए, दिल की हरकत रुक जाए, मुमकिन है रसूलुल्लाह की नामूस की कॉन्फ्रेंस में हाजिरी जरूरी है। हमारे बुजुर्गों में बड़े बुजुर्ग ये गोलड़ा शरीफ के ताजदार हैं, हजरत सैयद पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह है, हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह ने हजरत पीर मेर अली शाह साहब को फरमाया मेर अली शाह वापस जाओ, हिंदुस्तान में एक फितना जाहिर होने वाला है, अल्लाह उसके खिलाफ आपसे काम लेगा, आप अगर उस फितने के खिलाफ काम नहीं भी करेंगे अल्लाह आपकी वजह से उस फितने को नाकाम करेंगे। गोलड़ा शरीफ के ताजदार हजरत सैयद पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने शेख हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह के हुक्म पर तश्कील पर वापस तशरीफ लाए। गोलड़ा शरीफ की खानकाह में तशरीफ फरमा है, एक रात सोए हुए हैं,
خواب میں آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ سبحان اللہ، ہماری تبلیغی جماعت ہے، ان کی تشکیل رائے گنج سے ہوتی ہے، حاجی عبدالوہاب صاحب تشکیل کر رہے ہیں، مولانا نذر الرحمان صاحب تشکیل کر رہے ہیں۔ ارے دوستو، خدا کی قسم، ختم نبوت کا مشن بھی ایسا مقدس ہے، اس کے لیے تشکیل خود محمد پاک فرما رہے ہیں۔ خواب میں آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا اور فرمایا میرا نشا اینجا نشستی، میرا نشا یہاں بیٹھے ہوئے ہو، وہ مرزا غلام احمد قادیانی احادیث مارا بمقراض الہاد پارا پارا بھی کنت فارسی زبان میں، میرا نشا یہاں بیٹھے ہو، وہ دیکھو قادیان کا دجال مرزا غلام قادیانی اپنی دجالیت کی کینچی کے ساتھ میری ختم نبوت کی حدیثوں کو کتر کتر کے رکھ رہا ہے۔ اٹھو میدان میں نکلو، مرزا قادیانی کے کفر کو تشت تمام کرو، امت کو حضور کی ختم نبوت سے آگاہ کرو، ان کا ایمان بچاؤ۔ میرے علی شاہ کہتے ہیں میں بڑا شرمسار ہو کے اٹھا، کمرے کے اندر خوشبو ہی خوشبو تھی، میں اٹھا، تہجد کا وقت تھا، گیا میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، وضو کے دوران روتا رہا، نماز کے دوران روتا رہا کہ یا اللہ میں تو خانقاہ آباد کیے بیٹھا ہوں، چوروں کو توبہ کراتا ہوں، زانیوں کو توبہ کراتا ہوں، ڈاکو توبہ کرتے ہیں، دین کے راستے پر لگتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، میں تو سمجھ رہا تھا میں دین کی بڑی خدمت کر رہا، لیکن آج پتہ چلا دین کی ساری خدمت کے ساتھ ایک بڑی خدمت محمد پاک کی ختم نبوت کی پہرے داری۔ چنانچہ حضرت سید پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ حضور کے ارشاد کے مطابق میدان میں نکلے اور مرزا قادیانی کے کفر سے، مرزائیت کی دجالیت سے امت کو آگاہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا سیک اور تپش حرارت مرزا قادیانی تک پہنچی۔ مرزا قادیانی کہنے لگا میر علی شاہ مجھے جگہ جگہ کافر کہتا ہے، آجا میں اور تو مناظرہ کر لیتے ہیں۔ حضرت سید پیر میر علی شاہ صاحب گول نبی رحمہ اللہ نے فرمایا مرزا قادیانی بتا تو نے کیسے مناظرہ کرنا ہے؟ کہنے لگا سورہ فاتحہ کی تفسیر تم بھی لکھو، سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بھی لکھتا ہوں، جس کی تفسیر اچھی ہوگی وہ جیت جائے گا۔ حضرت سید پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے تفسیر لکھنے سے انکار نہیں، لیکن سنو تفسیر لکھیں گے بھی، میرے چاہنے والے کہیں گے ہمارے ساڑھے پیر دی تفسیر اچھی ہے، تیرے چاہنے والے کہیں گے ساڑھے مرزے گامے کانے خنزیر دی تفسیر اچھی ہے، فیصلہ پھر بھی نہیں ہونا۔ لہذا کوئی ایسا آسان طریقہ اختیار کیا جائے، تو بھی آ میدان میں، میرا علی شاہ بھی آتا ہے، تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، میرا علی شاہ محمد پاک کی ختم نبوت کا اعلان کر کے آتا ہے کہ حضور آخری نبی ہے، آ میز پر کاغذ قلم تم بھی رکھ دو، کاغذ تم بھی لے کر آؤ، قلم تم بھی لے کر آؤ، کاغذ میں بھی لے کر آتا ہوں، قلم میں بھی لے کر آتا ہوں، قلم کو ہاتھ میں بھی نہیں لگاؤں گا، قلم کو ہاتھ تم بھی نہ لگاؤ، بغیر ہاتھ لگائے تیرا قلم لکھ دے میں اپنی ناک کٹوا دوں گا، اور اگر میرا قلم لکھ دے کہ حضور آخری ہے، مرزا قادیانی جھوٹا ہے، کذاب ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے، تجھے مرزا قادیانی پر لعنت بھیج کے محمد پاک کی ختم نبوت کے جھنڈے تلے آنا ہوگا۔ مسلمانوں قسم رب محمد کی، مرزا قادیانی میدان سے بھاگ گیا، اللہ نے سید پیر میر علی شاہ صاحب بادشاہی مسجد میں پہنچ گئے، پیر میر علی شاہ نے چیلنج قبول کیا، لیکن مرزا غلام قادیانی نہیں آیا۔ ہم مرزائیوں سے کہتے مرزائیوں تم بھی جھوٹے ہو، تمہارا مرزا گاما کانا بھی جھوٹا تھا، اگر سچا ہوتا میدان سے بھاگتا نہیں میدان میں آتا، آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ دوستو ہمارے ان مشائخ نے، ہماری ان خانقاہوں میں بڑی خانقاہ سراجیہ ہے، اللہ اللہ حضرت مولانا احمد خان صاحب رحمہ اللہ جو ہماری اس لڑی کے بڑے بزرگ ہیں، حضرت اپنے مریدین سے فرمایا کرتے تھے ختم نبوت کے جلسوں میں ضرور شریک ہوا کرو، اس لیے کہ انسان کے اعمال میں اگر کوئی کمی رہ جائے اللہ ختم نبوت کے جلسوں کی برکت سے وہ کمی دور فرما کے اللہ جنت کا اونچا درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ہماری خانقاہ سراجیہ سے حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ، دیکھیں نا ساری زندگی خانقاہ کا کام بھی انجام دیا، اصلاح کا
عمل بھی انجام دیا اور ساتھ میں ختم نبوت کا پہرا بھی دیا۔ حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا حضرت جی ختم نبوت کے کارکنوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں اپنے مریدین کے لیے بعد میں دعا کرتا ہوں، ختم نبوت کے کارکنوں کے لیے مریدوں سے بھی پہلے دعا کرتا ہوں۔ حضرت خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ 6 گھنٹے اپنے بڑھاپے اور ذوق کے باوجود چناب نگر کی کانفرنس میں صدارت فرماتے تھے۔ مجھے اور آپ کو پیغام دے گئے بڑھاپا حضور کی ناموس کے آڑے نہیں آ سکتا، بڑھاپا اور ذوق حضور کی ختم نبوت کے مشن میں آڑے نہیں آ سکتا، جو مرضی ہو جائے ہم نے حضور کی ختم نبوت کا پہرا دینا ہی دینا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بڑا نام علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ بس میں یہ آخری حوالہ دے کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ شمس الحق افغانی جو حضرت علامہ انور شاہ کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں ہمارے استاد محترم علامہ انور شاہ کا آخری وقت آ گیا، انتقال سے 2 دن پہلے علامہ انور شاہ کاشمیری، اللہ کون انور شاہ کاشمیری جن کو تقریباً ہر ہفتے خواب میں آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا کرتا، اور فرماتے ہیں جب بھی خواب میں حضور کا دیدار ہوا میں نے پوچھا آقا قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا کہ مجھے اور تیری امت کو قیامت کے دن شفاعت مل جائے، اس کا شارٹ کٹ طریقہ آسان نسخہ کیا ہے؟ تو فرمایا مجھے آقا نے فرمایا انور شاہ میری ختم نبوت کی حفاظت ہے، جو دنیا میں میری ختم نبوت کی حفاظت کرے گا وہ حوض کوثر پہ محمد پاک سے جام پیے گا، شفاعت کا جام بھی لے کے جائے گا۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ ساری زندگی ختم نبوت کا پہرا دیتے چلے گئے، آخری وقت آ گیا، بڑھاپے اور ذوق کی وجہ سے علیل ہے، چارپائی سے اٹھ نہیں رہے، اٹھنے کی سکت اور ہمت نہیں، اپنے شاگردوں سے فرمایا علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علامہ انور شاہ نے فرمایا میری چارپائی یہاں سے اٹھاؤ اور دارالعلوم دیوبند کی مسجد کے سین میں رکھو۔ کہتے ہم نے کہا حضرت جی ایسا کون سا مسئلہ درپیش ہے؟ آپ بوڑھے ہیں، علالت ہے، بیمار ہیں، آپ ہمیں حکم فرمائے، ہم آپ کے شاگرد جو موجود ہیں۔ فرمایا نہیں شمس الحق افغانی میں اپنی زندگی کی آخری وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے استاد کی وصیت کے مطابق چارپائی اٹھائی، دارالعلوم دیوبند کی مسجد کے سین میں چارپائی کو رکھا گیا، فرمایا گھنٹی بجاؤ، گھنٹی بجائی، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ جمع ہو گئے، گھنٹی بجاؤ، طلباء جمع ہو گئے، اساتذہ جمع ہو گئے، طلباء جمع ہو گئے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے لیٹے لیٹے اپنی زندگی کی آخری وصیت فرمائی، فرمایا مسلمانوں، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ، دارالعلوم دیوبند کے طلباء، میں آج شدید علیل اور بیمار ہوں، شاید میری زندگی مجھ سے وفا نہ کر سکے، میں عنقریب دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میں مر جاؤں، زندگی کی آخری وصیت تمہیں کر کے جا رہا ہوں۔ تمہارے ذریعے سے میرے جو 2000 شاگرد ہیں دارالعلوم دیوبند کے جنہوں نے مجھ سے حدیث پاک پڑھی ہے، میں تمہارے ذریعے سے ان تک اپنا یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، ان کے ذریعے سے اکابر علماء امت کے علماء تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اور پھر علماء کے ذریعے سے قیامت کی صبح تک نبی کے ہر دیوانے اور رسول اللہ کے ایک ایک امتی تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت جی کیا پیغام ہے؟ فرمایا میں نے اسلام کی تاریخ کا جس قدر مطالعہ کیا ہے، اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں مرزائیت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں آیا۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں 14 صدیوں میں مرزائیت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں آیا۔ فرمایا جو اس فتنے کی سرکوبی کرے گا میدان میں نکلے گا، فرمایا کہ یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے، یہ کانفرنسیں جہاد ہے، یہ ریلیاں جہاد ہے، ختم نبوت کے پروگرام منعقد کرنا جہاد ہے، ختم نبوت کی دعوت دینا جہاد ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، علامہ انور شاہ جیسا محدث کہہ رہا، فرمایا میں نے اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا مطالعہ کیا، اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں مرزائیت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں آیا۔ جو اس فتنے کی سرکوبی کرے گا یہ جہاد ہے، اور یہ ایسا جہاد ہے اس کا بدلہ جنت ہے۔ فرمایا میں انور شاہ اپنے نانا کی ختم نبوت کی برکت سے یہ ضمانت دیتا ہوں
اسے قیامت کے دن میں اپنے نانا سے حضور کی رحمت سے اللہ کی جنت لے کر دوں۔ علامہ انور شاہ یہ الفاظ فرماتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ 2 دن بعد علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ علامہ انور شاہ کی اس وصیت کی لاج رکھی۔ علامہ انور شاہ کے شاگردوں میں سے ایک تو شمس الحق افغانی رحمہ اللہ ہے، دوسرے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نے یہاں آ کر اپنے استاد کی وصیت کی لاج رکھی اور ختم نبوت کامل کے نام سے ایک کتاب لکھ کر امت کے لیے اور خاص طور پہ امت کے علماء کے لیے بہت بڑا علمی ذخیرہ تحفے میں دے گئے۔ علامہ انور شاہ کے دوسرے شاگرد حضرت علامہ سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، جب یہی ستمبر کا مہینہ تھا، 1974 کا سن تھا، ختم نبوت کی تاریخ چل رہی تھی۔ ختم نبوت کی تاریخ کی قیادت علامہ سید یوسف بن نوری علامہ انور شاہ کے شاگرد تھے، قیادت فرما رہے تھے۔ اپنے جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن سے نکلے اور صدر مفتی سے کہا، مفتی محمد ولی حسن خان ٹونکی رحمہ اللہ سے، فرمایا مفتی صاحب میں یہ مدرسہ بن نوری ٹاؤن اللہ کے اور آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، میں ختم نبوت کی تحریک میں جا رہا ہوں۔ اگر ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا، پاکستان کی قومی اسمبلی سے مرزائیوں کو کافر قرار دلوا گیا تو میں زندہ واپس آ جاؤں گا، نہیں تو پھر یوسف بن نوری زندہ نہیں آئے گا، یوسف بن نوری کی لاش ہی واپس آئے گی۔ یہ کہہ کر اپنی بغل سے کفن نکالا، فرمایا کہ یوسف بن نوری اپنا کفن ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ علامہ انور شاہ کے ان شاگردوں میں ختم نبوت کا پہریداری کا یہ وصف نمایاں تھا۔ دوستو تاریخ ختم ہوتی ہے، کہاں تک میں اکابرین کے ان مشائخ کے ان محدثین کے حوالے دیتا چلا جاؤں گا۔ رائے گنج کا اجتماع تھا، ہم رائے گنج کے اجتماع میں موجود تھے علماء کے حلقے میں، شاید علماء کو یہ بات یاد ہوگی، انڈیا کے ہمارے بزرگ رائے گنج کے بڑے بزرگوں میں حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے علماء سے خطاب کیا اور خطاب کے دوران فرمایا، حضرات علماء کرام، حضور علیہ السلام کی ذات کا حق مسلمانوں پر اتنا ہے، حضور کی ذات کا حق مسلمانوں پر اتنا ہے، امت پر اتنا حق ہے کہ اگر ساری امت کو ذبح کر دیا جائے اور یہ چمڑیاں اتار کے ایک تہبتیں رکھ کے ایک جوتا بنا لیا جائے اور وہ جوتا حضور کے پاؤں مبارک میں پہنا دیا جائے، ہماری چمڑیاں حضور کے تلوے مبارک سے لگ جائے، خدا کی قسم حضور کی عظمت کا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ حضور کے حق کو ہم نے کیا سمجھا ہے، عظمت رسالت کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ فرمایا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اگر حضور تشریف نہ لاتے، ہمیں کلمہ نہ پڑھاتے، اللہ کی توحید کا تعارف نہ کراتے، اپنی نبوت رسالت ختم نبوت کا تعارف نہ کراتے، ہم سارے کوئی ہندو ہوتے، کوئی سکھ ہوتے، ہم جہنم کی آگ میں جلتے، ہماری بیویاں جلتی، ہمارے بچے جہنم کی آگ کا ایندھن بنتے۔ حضور آئے، ایمان لائے، ہم حضور پر ایمان کی برکت سے ہم بھی جہنم سے بچے، ہماری خواتین بھی بچی، ہمارے بچے بھی بچے، ورنہ تو ہماری چمڑیاں بھی ادھر جاتی، ہماری ہڈیاں بھی جہنم کی آگ میں گل جاتی۔ اس کے مقابلے میں اگر اس تکلیف جہنم کی تکلیف کے مقابلے میں آج اگر ساری امت کو ذبح کر دیا جائے، ہماری چمڑیاں جوتا بنا کے حضور کے پاؤں مبارک میں پہنا دیا جائے، خدا کی قسم مصطفیٰ پاک کی عظمت کا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں میں کانفرنس کر لی، میں نے بیان کر لیا، حضور کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں، مجھے تو اپنی زندگی کا ہر سانس حضور کی ختم نبوت کے نام لگانا پڑے گا، حضور کی ناموس کے لیے لگانا پڑے گا، جان بھی لگانی پڑے حضور پاک کی ختم نبوت کے لیے لگانی پڑے گی۔ آپ بھی تہیہ کرتے حضور کی ناموس کے لیے، اپنی صلاحیتیں لگائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب دامت برکاتہم نے رائے گنج کے اجتماع کے موقع پہ یہ بڑی کام کی بات فرمائی۔ آ جائیے، ہمارے بزرگوں میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری ہیں، حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو انسان، نبی کا دیوانہ، اگر کوئی چیونٹی بھی کسی قادیانی کے پجامے میں اس کی شلوار میں گھس کے جا کر اس کی پنڈلی پر کاٹے گی، عطا اللہ شاہ بخاری چل کے جائے گا، اس کی بل پر جا کے اسے شکر ڈال کے آئے گا کہ یہ میرے نبی کے دشمن کو کاٹ کے آئی ہے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا اگر گلی کا کوئی کتا بھی مرزائیوں کو بھونکے گا، عطا اللہ شاہ بخاری چل کے جائے گا، اسے قیمہ اور دیسی گھی کے پراٹھے کھلائے گا کہ میرے نبی کے دشمن قادیانی کو بھونک کے آیا ہے، اس کتے کو عام روٹی نہیں، قیمہ اور دیسی گھی کے پراٹھے کھلائے گا۔
अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी एक दफ़ा ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से रात देर से आए तो हज़रत की अहलिया, हज़रत की बीवी वो दरवाजे के पास खड़ी थी। जब शाह जी दरवाजे में दाखिल हुए तो हज़रत की सैयदा बीवी, आप यहाँ के कुहाट के गैरतमंद मुसलमान हो, अंदाज़ा लगाओ अताउल्लाह शाह बुखारी सैयद थे, उनकी रगों में हुजूर का खून दौड़ता था। अताउल्लाह शाह बुखारी की गैरत का आलम क्या होगा। लेकिन कुहाट के गैरतमंद मुसलमानों, शमा रिसालत और खत्म नबूवत के दीवानों, सुनो आज पीर अताउल्लाह शाह बुखारी की बात। शाह जी दरवाजे में दाखिल हुए, हजरत की आलिया दरवाजे के साथ खड़ी थी। फरमाया शाह जी ये दिन भी देखना पड़ना था, आज पुलिस हमारे घर में दाखिल हो गई और चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया। अंदर आके कोने कोने में तलाश करते रहे, बुखारी कहाँ है, अताउल्लाह शाह बुखारी कहाँ है, अताउल्लाह शाह बुखारी कहाँ है। अताउल्लाह शाह बुखारी अंग्रेज को ललकारने वाला, जिसको देखकर अंग्रेज का पजामे में पेशाब निकल जाता था, वो अताउल्लाह शाह बुखारी किसी कोने में छुपने वाला है। अताउल्लाह शाह बुखारी तो शायर था, दलेर था। और मैं आज चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करके पुलिस हमारे घर के कोने कोने में फिरती रही। मुझ जैसा मौलवी होता न जाने क्या जवाब देता। लेकिन आगे भी अताउल्लाह शाह बुखारी थे। अताउल्लाह शाह बुखारी ने अपनी बीवी से कहा, ओ सैयदा सुन, जिस दिन से मैंने खत्म नबूवत के महाद में मैदान में कदम रखा है, अताउल्लाह शाह बुखारी अपनी जान, अपना माल, अपनी आल औलाद और अपनी इज्जत को भी हुजूर की खत्म नबूवत के लिए सौदा कर चुका है। ये कोई बड़ी बात नहीं। मजा तो तब था कि पुलिस आती, तुम्हें यहाँ घर की चारदीवारी से निकाला जाता, गली में लाकर घसीटा जाता और तुम्हारे बालों से पकड़ के तुम्हें क्या है झंझोड़ा जाता, तुम्हारी चीखें निकलती, गली कूचा और मोहल्ला सुनता। ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा, गैरत का आसमां, गैरत का आसमां अताउल्लाह शाह बुखारी कह रहा है। फरमाया तुम्हारी चीखें निकलती, गली कूचा मोहल्ला सुनता। क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत होती, मुस्तफ़ा पाक भी मौजूद होते तो मुस्तफ़ा पूछते, मेरे नबी मेरे खत्म नबूवत के लिए क्या लेकर आए हो। मैं कहता, हुजूर मेरे घर, मेरी अहल अयाल, मेरी घर की खवातीन को भी तेरी खत्म नबूवत के लिए घसीटा गया है। दोस्तों आज हमारी इंतजामिया और पुलिस खत्म नबूवत के परवानों के रास्ते में लाहौर कॉन्फ्रेंस में रुकावट डाले, रावलपिंडी लियाकत बाग की कॉन्फ्रेंस में ट्रैफिक जाम करके चले। तुम्हें अमेरिका और उनके कदम मुबारक हो, हमारे ये अकाबिरीन है। तुमने अगर उनकी वफादारी का आहद किया है, बैअत की है, हमने मोहम्मद पाक की नामूस और खत्म नबूवत की इन अकाबिरीन के हाथ पर बैअत की है। हम जान तो दे सकते हैं, इज्जत भी कुर्बान कर सकते हैं, मोहम्मद पाक की नामूस का झंडा सर लगू होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। क्या हुजूर की खत्म नबूवत का परचम बुलंद रखेंगे इंशाअल्लाह। क्या तवक्कुर रखूं फिर आप अहबाब से। कल लियाकत बाग के अंदर खत्म नबूवत का मैदान सजने वाला है। यूरोप की यूनियन ने मुतालबा किया है, पिछले दिनों फ्रांस का वो शैतान सदर कैमरून, उसकी सदारत में यूरोपीय यूनियन ने मुतालबा कर दिया है कि जनाब पाकिस्तान में नामूस रिसालत का कानून ख़त्म होना चाहिए। नंबर 2, खत्म नबूवत का कानून ख़त्म होना चाहिए। नंबर 3, पाकिस्तान की जेलों में जो गुस्ताखान रसूल हैं उनको फौरी रिहा करना चाहिए। और हमारे ये बुज़दिल लोमड़ी और गीदड़ की नस्ल के हुक्मरान, जब यूरोप का आर्डर आता है इनकी टांगें कांपने लग जाती हैं, डरने लग जाते हैं। इन्होंने इस मुतालबे पर करारदाद पर काम शुरू कर दिया, शगुफ्ता और शफकत मसीह को रिहा कर दिया है। अब अगला हदफ नामूस रिसालत और खत्म नबूवत का कानून है। अगर अब भी हम खामोश रहे, खुदा की कसम फिर ईमान सलामत रहना मुश्किल हो जाएगा। आज निकलना होगा, मैदान में निकलना होगा। कल लियाकत बाग नबी की नामूस के साथ वफा करते हुए, खत्म नबूवत के साथ वफा करते हुए, कल शाम लियाकत बाग रावलपिंडी पहुंच रहा होगा इंशाअल्लाह। पहुंचेंगे इंशाअल्लाह, पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। और परसों लाहौर मीनार पाकिस्तान पे बहुत बड़ा मैदान सजने वाला है। खत्म नबूवत नबी के दीवाने वहाँ मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। लोग कहते हैं जनाब बड़ी बड़ी सियासी पार्टियाँ मीनार पाकिस्तान का
یہ میدان نہیں بھر سکی ہے، آپ کیسے بھریں گے؟ آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے آپ سے توقع رکھی ہے، سیاسی جماعتیں بھریں یا نہ بھریں، نبی کے دیوانے بھر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ لاہور مینار پاکستان کا گراؤنڈ تنگ پڑے گا انشاءاللہ، گراؤنڈ چھوٹا ہو جائے گا، نبی کے دیوانے گراؤنڈ تنگ کر دیں گے، اللہ اپنی رحمت سے فرشتے بھی بھیجیں گے، نبی کے دیوانے بھی پہنچیں گے انشاءاللہ۔ پرسوں 7 ستمبر کو عصر کی نماز کے بعد لاہور مینار پاکستان کانفرنس ہونے کو جا رہی، ہماری خانقاہ سراجیہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا محب اللہ صاحب فرمانے لگے، فرمایا ٹھیک ہے اس وقت میدان میں نکل کر جہاد کرنا بھی بڑی بات ہے، لیکن فرمایا اس جہاد سے بھی بڑھ کر شاید اس وقت ملک کے اندر جو کافر ہیں، مرتد ہیں، جلسوں جلوسوں ریلیوں کی شکل میں ان کا مقابلہ کرنا، فرمایا یہ بھی جہاد ہے۔ اور فرمایا دشمن کو اللہ نے ٹینک دیے ہیں، میزائل دیے ہیں، توپیں دی ہیں، لیکن روب اللہ نے حضور کو دیا اور حضور کے دیوانوں کو دیا۔ کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ امریکہ کتنی بدماشی سے آیا تھا، ٹینک لے کر آیا تھا، میزائل لے کر آیا تھا، طیارے لے کر آیا تھا۔ طالبان نے امریکہ کو کھڈا لین لگایا ہے، ہم پاکستان میں مرزائیوں کو کھڈا لین لگائیں گے انشاءاللہ۔ ہم پاکستان میں مرزائیوں اور مرزائی نواز حکمرانوں کو کھڈا لین لگائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے امریکہ ذلیل ہوا، مرزائی ذلیل ہے، ان کا ساتھ دینے والے بھی ذلیل ہوں گے۔ ان قریب ہم اعلان کریں گے جو مرزائیوں کی طرفداری کرے ایسے وزیر کی نماز جنازہ جائے گا، ایسے وزیر کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے، مرزائیوں کے قبرستان میں دفنایا جائے۔ ہم اپنے باوفا نبی سے وفا کریں گے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اکابرین کی آواز پر لبیک کہیں۔ قرآن کریم، احادیث مبارکہ، صحابہ کرام اور اکابرین اور مشائخ کے یہ اقوال اور یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں ختم نبوت کا مسئلہ اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ ہم اس مشن کے لیے اپنی جان بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے، عزت بھی قربان کرنی پڑی عزت بھی قربان کر دیں گے، مار دیں گے۔ حضور کی ناموس اور ختم نبوت پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے نبی کی وفا کا تقاضا ہے کہ نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے۔ ارے ان کے روزے سے آج بھی امتی 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 کی صدا آتی ہے۔ اور گستاخ رسول ہو اگر سامنے تو قہر ذوالجلال بن، نبی کا عاشق ہو اگر سامنے تو رسول اللہ کا جمال بن۔ مسلمانوں کے لیے اللہ ہمیں نرمی اختیار کر کے رسول اللہ کا جمال، رسول اللہ کے اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گستاخان رسول کے لیے اللہ ہمیں موت کا پیغام اور رب ذوالجلال کا قہر بن کے ان پر برسنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔